السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی درگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے کہ بر صغیر میں جن اولیاء اکرام نے اسلام کو ترویج دی اور اسلام کو پھیلایا، ان کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردو کی جو تاریخ ہے، اس کے جو بانیان ہیں، جو نثر نگاری اور شاعری میں، اس میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ تو آج میں آپ کو حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار کی زیارت کروانی چاہ رہا ہوں، اور ان کی زندگی کے متعلق سیکھیں گے بھی اور جانیں گے بھی۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 16ویں صدی کی 5ویں دہائی میں منڈی بہاؤدین کی تحصیل پھالیہ کے گاؤں موزہ گوگا والی میں حاجی علاؤ الدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم تحصیل پھالیہ موزہ جاگو تاڑا میں واقع درس حافظ قائم الدین سے حاصل کی۔ کچھ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے استاد گرامی کا نام حافظ محمد بوڈھا چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس زمن میں شفیق الرحمن نوشاہی اپنی کتاب نقوش ظفر میں رقم دراز ہیں کہ آپ کی ولادت سوموار والے دن یکم رمضان المبارک 959 ہجری 21 اگست 1552 میں اسلام شاہ ولد شیر شاہ سوری کے دور میں موزہ گوگا والا میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حاجی علاء الدین حسین غازی تھا، جنہوں نے 7 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور 990 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی جیونی صاحبہ، یہ حضرت شیخ عبداللہ جو کہ مفتی حیلاں تھے، ان کی صاحبزادی تھی۔ حضرت نوشہ گنج بخش کے والدین کا مزار آج بھی گوگا والی گاؤں تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤدین میں مرجع خلائق ہے۔ ابتدائی تعلیم اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد حضرت نوشہ گنج بخش فقہ، نحو، حدیث، فلسفہ، منطق، ادب، کلام، معنی، تفسیر اور دیگر فنون میں مہارت حاصل کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فن پہلوانی میں اپنا نام رکھتے تھے۔ آپ خوبصورت، لمبے چوڑے اور دراز قد تھے۔ اسی حوالے سے سید شفیق الرحمن نوشاہی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت سے علوم و فنون پر دسترت حاصل تھی، مثلا علوم قرآن، علم کتب سماویہ، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف، علم توحید، علم دعوت، علم عملیات، علم الاخلاق، علم نجوم، علم عروض، علم موسیقی، علم طب، علم ادویہ اور علم بذات وغیرہ۔ جبکہ فنون سازی کی بات کریں تو فن تجارت، فن روشنائی، فن کتابت، فن زرنگاری، فن پہلوانی، فن شاہ سواری، فن حرب، فن شمشیر زنی اور فن تیر اندازی میں آپ کو دسترس حاصل تھی۔ آپ ساری زندگی تمام عمر تبلیغ اسلام میں مصروف رہے، اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ آپ کے مرشد سید سلمان نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا تو اپنے بچوں کو بھی آپ کا مرید کروایا۔ تو آج میں مزار شریف سے باہر نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آج بھی کئی صدیاں گزرنے کے بعد لوگ محبت سے اپنے اپنے انداز میں ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ کہیں قرآن خوانی ہے تو کہیں دمال ہے اور کہیں قوالی کا سرور ہے، کہیں اپنے اپنے کلچر کے مطابق لوگ چادریں چڑھانے اور حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ تو میں اس نچوڑ پہ پہنچا ہوں کہ ان کا درس محبت تھا۔ محبت ہی وہ چیز ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اپنے اپنے طریقے سے اپنے محبوب اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مثنوی گنج الاسرار جو ہے وہ حضرت کی ایک شاعری کے حوالے سے ایک کتاب ہے۔ حضرت نے تصوف، شاعری اور تمام چیزوں پہ بڑا کام کیا۔ مجھے
وقت بہت کم تھا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت نے کثرت سے کتب لکھی، اور لیکن وہ ہمارے تک اس وجہ سے نہیں پہنچ سکی کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ حضرت آرام فرمائے وہاں پہ یہ سیلاب زدہ علاقہ تھا. یہ سیلاب زدہ علاقہ تھا، اور سیلاب کی وجہ سے بڑا زیادہ ان کا لکھا ہوا جو مواد ہے وہ پانی کے اندر بہہ گیا، اور اس کو محفوظ نہیں رکھا گیا. یا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ درباروں پہ فاتحہ کرنے تو ضرور آتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. ہمیں ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا چاہیے. جی تو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا وزٹ؟ ٹائم بہت کم تھا، میں حضرت کے بارے آپ کو بہت کم بتا سکا. اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور حضرت کی زندگی کے بارے پڑھیں. حضرت بڑی دلچسپ شخصیت ہے، اور آج ادھر آنے کا مقصد یہ تھا، اور آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ رہیں. اگلی دفعہ بھی اسی طرح کی خوبصورت جگہ میں جائیں گے جہاں پہ ہم سیر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی. میرے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.